بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج ہماری رمضان کی روزانہ فقہی مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور آج پہلی فقہی مجلس ہے، تو اس میں ہم آپ کے سامنے چند فقہی ضروری مسائل عرض کریں گے، اور انشاءاللہ یہ مجلس روزانہ جاری رہے گی۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ استقامت کے ساتھ اہتمام سے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ناظرین کے سامعین کے جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات دینے کی زیادہ کوشش کی جائے گی۔ سوالات جو آپ کے ہمارے واٹس ایپ پر آپ کی طرف سے ارسال کیے جائیں گے، زیادہ تر ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ واٹس ایپ نمبر ہمارا دیا ہوا ہے، آپ اس پر اپنا واٹس ایپ کھول کر اس میں اپنا سوال ارسال کریں، اس کے جوابات انشاءاللہ دیا کریں گے۔ ابھی ہمارے سامنے چند سوالات آئے ہیں لوگوں کے، تو انہی کے جوابات دیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کے اخیر میں پھر دوسرے ضروری مسائل بھی عرض کر دیے جائیں گے۔ ابھی سردست ہمارے سامنے ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ عورت عدت وفات میں، یعنی اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، تو وہ عدت کے ان ایام میں کسی کی عیادت کے لیے جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ کہ بھائی بیمار ہو، والد بیمار ہو، یا کوئی رشتہ دار بیمار ہو، تو ان کی عیادت کے لیے وہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک سوال تو یہ آیا ہوا ہے، اور یہ لوگ کثرت سے اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ ایام عدت عورت کو اپنے شوہر کے گھر پر رہنا ضروری ہے، اور ساری عدت وہ اپنے شوہر کے گھر ہی پر گزارے گی۔ بلا ضرورت شدیدہ اس کو اپنے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، اور عدت گزارنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی خلاف کرنا اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا، تو لہذا شوہر کے گھر پر ہی اس کو عدت پوری کرنی چاہیے۔ کسی کی عیادت کے لیے جانا یا کسی کی تعزیت کے لیے جانا ایام عدت میں، چاہے وہ وفات کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو، کسی عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ عدت کے ان ایام میں عورت اگر بیمار ہو جائے تو وہ اپنے علاج کے لیے گھر سے باہر جا سکتی کہ نہیں جا سکتی؟ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ بیماری مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ بیماری اگر معمولی درجے کی ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر کا انتظام گھر پر ہو سکتا ہے، جیسے بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، شوگر ٹیسٹ کرنا ہے، یا معمولی سا بخار ہے، جس کے لیے ڈاکٹر کا انتظام گھر پر کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا بھی اس بیماری کے علاج کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر بیماری ایسی ہے کہ اس کو ہسپتال جانا ضروری ہے، یا گھر پر کسی ڈاکٹر کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت، بقدر علاج، وہ دن کے وقت میں گھر سے باہر جا کر فوراً اپنی ضرورت اور علاج پورا کر کے واپس شوہر کے گھر لوٹ جانا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آج کل چونکہ کرونا کا مرض زیادہ پھیل رہا ہے اور کرونا پھیل جانے کے اندیشے بہت ہو رہے ہیں، تو لوگ کرونا سے حفاظت کے لیے ویکسین لے رہے ہیں، کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لے رہے ہیں۔ تو یہ سوال ہے کہ ویکسین لینے کے لیے عورت کو عدت کے ایام میں گھر سے باہر جانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو
جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، ویکسین لینا بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیماری آنے سے روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب بیماری کے علاج ہی میں اتنی پابندی ہے کہ وہ عورت اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، اگر ڈاکٹر کا انتظام گھر پر ہوتا ہے تو، اور اگر ایسا کوئی شدید مرض نہ ہو کہ جس کے علاج کے لیے ہسپتال ہی جانا ضروری ہے، تو بھی اس کو گھر سے نکلنا درست نہیں ہے۔ تو ویکسین جو کہ بیماری پر نہیں لی جا رہی بلکہ بیماری سے بچاؤ کے لیے لی جا رہی ہے، تو اس کے لیے گھر سے نکلنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو واضح بات ہے۔ تو لہذا ویکسین لینے کے لیے بھی عورت کو گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ یا تو وہ اپنے گھر پر ویکسین لینے کا انتظام کرے، یا عدت پوری ہونے کے بعد ویکسین لے۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ ویکسین لینے سے روزے پر کچھ اثر پڑے گا کہ نہیں؟ ویکسین کا جو انجیکشن ہے اس کے لینے سے روزے پر اثر پڑے گا کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں ہم نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا تھا اور ڈاکٹروں سے تفصیلات لی تھیں، تو پتہ چلا کہ ویکسین کا جو انجیکشن لیتے ہیں وہ ہاتھ پر لیا جاتا ہے، اور یہ انجیکشن عام نارمل انجیکشنوں کی طرح ہے، اس کی دوا بھی اسی طرح ہے، اور اس کو انجیکٹ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے مسلس میں۔ تو لہذا جو انجیکشن ایسا ہے کہ اس کا اثر براہ راست معدے تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ وہ بدن کے دوسرے اعضاء میں اس کا اثر سرایت کرتا ہے، جیسے رگوں میں یا گوشت پوست میں، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو لہذا ویکسین کا جو انجیکشن لیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے کی حالت میں ویکسین کا انجیکشن لیا جا سکتا ہے۔ البتہ منہ میں جو دوا ڈالی جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ تو حلق پہ اترتی ہے، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یقیناً، چاہے ویکسین لے یا کوئی اور دوا لے۔ منہ میں کوئی قطرہ ٹپکانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے ویکسین کا انجیکشن لے، یا سر درد کا لے، پیٹ درد کر لے، یا بخار کا لے، کسی بھی وجہ سے انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس لیے ویکسین کا انجیکشن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال بلکہ کثرت سے جس میں لوگ مبتلا بھی ہو رہے ہیں، وہ یہ کہ کرونا کی بیماری میں پازیٹیو جن کو ہو جاتا ہے، کرونا پازیٹیو پیشنٹس، ان کے قریب میں جانا، ان کی تجہیز و تکفین میں حصہ لینا، اور ان کی نعش کو چھونا، کندھوں پر اٹھانا وغیرہ، یہ مسئلہ آج سے 1 سال پہلے سے بھی چلا ہوا ہے، اور اس وقت میں بھی یہ مسائل لوگوں کے سامنے آ چکے اور بتائے جا چکے ہیں کہ جو بھی وبائی بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے پھیلتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے کسی کو لگتی ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے۔ کسی بیماری کے اندر خود یہ طاقت نہیں ہے کہ دوسرے کو لگ جائے۔ یہ عقیدہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلام یہ عقیدہ سکھاتا ہے کہ کوئی کسی کو بھی بیماری
اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں لگتی، اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نہیں لگتی۔ از خود کسی بیماری میں پھیلنے کی صلاحیت و طاقت نہیں ہے، اگرچہ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ متعدی بیماری ہے۔ تو متعدی بیماری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیماری از خود پھیل جاتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے پھیلے گی۔ ہاں ہاں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں پھیلنے کی صفت ہوتی ہے، اور وہ پھیلتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے پھیلیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی جس کو پھیلنے کی اجازت ہوگی، جس تک متعدی ہونے کی، جہاں تک پھیلنے کی اور جہاں تک متعدی ہونے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، وہاں پھیلے گی۔ اور جس کو لگنے کی اللہ تعالیٰ کا، جس کو لگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور اجازت نہیں ہوگی، اس کو وہ بیماری نہیں لگے گی۔ تو بہت سے مریض، بہت سے صحت مند بھی ہوتے ہیں، مریضوں کے درمیان میں علاج میں، عیادت میں، دیکھ بھال میں مصروف رہتے ہیں، مگر ان کو بیماری نہیں لگتی ہے، ان کو پازیٹیو نہیں ہوتا، وہ نگیٹیو ہوتا ہے۔ تو اگر بیماری میں پھیلنے کی از خود صلاحیت ہوتی تو پھر سب کو لگتی، لیکن دیکھتے ہیں کہ سب کو نہیں لگ رہی ہے، بعض کو لگتی ہے اور بعض کو نہیں لگتی ہے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے یہ خیال رکھنا کہ کورونا پازیٹیو جس کو لاحق ہو جائے، اس کو چھونا یا وہ عیادت کرنا، اس کا علاج معالجے میں لگنا، یا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نعش کو نہلانا اور دھلانا، کفن پہنانا اور دفنانے میں شریک ہونا، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو ہے احتیاط کے پہلو کے پیش نظر تو قبول کی جا سکتی ہیں، لیکن عقیدے کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ بلکہ آدمی کو جس کا یقین ہو، اس کو جس کا یقین ہو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ اپنے قوت یقین اور ہمت کی بنیاد پر ان سب معاملات میں شریک ہو سکتا ہے اور شریک ہونا چاہیے، تاکہ میت کے ساتھ ہمدردی کا، اور اس کے ساتھ اگر بیمار ہے تو اس کی تعزیت اور اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کے علاج معالجے میں شرکت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس سے نفرت کریں یا اس سے ہم دور بھاگنے لگیں۔ تو جن لوگوں کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوگی، ان کو اس میں بلا شک و شبہ شریک ہونا چاہیے اور سارے کام انجام دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے۔ ہاں، جن کے یقین میں ضعف ہے، جن کا دل کمزور ہے، اور جن کو شک اور وہم کی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اور جن کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ قریب جائیں گے اور خدا نخواستہ ان کو بھی پازیٹیو ہو گیا، تو ان کا اعتقاد اور یہ عقیدہ بن جائے گا کہ فلاں کی بیماری لگی، تو وہ اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور اپنے اس گمان اور وہم سے بچنے کے لیے ان کو احتیاط کرنا درست ہے۔ وہ احتیاط کر سکتے ہیں کہ وہ احتیاط سے دور رہیں، لیکن جن کو اس کا وہم اور اس کا گمان اور اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، بلکہ ان کا یقین مضبوط ہے اور باہمت ہیں، تو ان کو باقاعدہ شریک ہونا چاہیے اور اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ ایک اور مسئلہ از خود میں بتا دیتا ہوں کہ صبح صادق، جیسے مثال کے طور پر عام طور ہمارے ہاں 4:56 پر صبح صادق کا وقت لکھا ہوا ہے جنتریوں میں اور کیلنڈروں میں، اور جو بھی عالمی اوقات صلاۃ ہیں ان سب میں 4:56 صبح صادق کا وقت لکھا ہے۔ اس کا مطلب اس وقت پر 4:56 پر صبح صادق شروع ہو گئے۔ جب صبح صادق شروع ہو گیا تو یاد رکھیے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی 4:55 پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آخری وقت ہے سحری کا۔ 4:56 پر صبح صادق رات کا وقت ختم ہو گیا اور صبح صادق فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ تو لہٰذا کیلنڈروں میں اور جو رمضان کی جنتریاں بنتی ہیں ان میں احتیاطی طور پر، تاکہ 1 منٹ اور آدھے منٹ کے فرق سے
آدمی کا روزہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ صبح صادق شروع ہو جانے کے بعد اگر کوئی ایک گھونٹ بھی پانی پی لے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، تو وہ تو روزہ گیا۔ اور گھڑیوں میں عام طور پہ فرق ہوتا ہے، صحیح وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ احتیاطاً اسی لیے 5 منٹ اور 10 منٹ پہلے سحری کو ختم کرا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے روزہ سحری کرنے والوں کو تو چاہیے کہ جو اوقات الصلاۃ میں صبح صادق کا وقت لکھا ہوا ہے اس سے چند منٹ پہلے احتیاطاً اپنی سحری کو ختم کر لیں، آخری وقت تک سحری کو جاری نہ رکھیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری گھڑی کا اوقات مختلف ہوں اور صبح صادق حقیقی معنی میں ہو چکا ہو اور پھر ہم اپنا روزہ خراب نہ کر لیں، اس لیے احتیاطاً اپنی سحری کو پہلے ختم کریں۔ اب بعض مساجد میں لوگوں کے سحری کو احتیاطی طور پر جلدی ختم کرانے کے لیے اذانیں شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ 5 منٹ پہلے اذان شروع کر دی، مثلا چنتری میں سحری کا آخری وقت لکھا ہوا ہے، احتیاطی وقت 10 منٹ پہلے کا لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق اذان دے دی، تو ظاہر ہے کہ اذان تو فجر کی نماز کے لیے دی جا رہی ہے، اور اس اذان کو صبح صادق کے بعد دینا ضروری ہے۔ سحری کے ختم کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا وہ احتیاطی وقت ہے، وہ تو سحری کے ختم کا وقت ہے، لیکن ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا، فجر کا وقت نہیں شروع ہوا۔ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق کے بعد، تو لہذا اذان تو ہر حال میں صبح صادق کے بعد دی جائے گی۔ تو یہ مساجد کی بے احتیاطی ہیں کہ وہ اذانیں صبح صادق ہونے سے پہلے دے دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، اور یہ صرف لوگوں کے روزوں کو روکنے کے لیے۔ اور پھر لوگوں کی یہ عادت بھی خراب ہے کہ اذان کے وقت تک انتظار کرتے رہتے ہیں، تو لہذا جن مساجد میں صبح صادق کے بعد اذان دی جاتی ہے تاکہ اذان صحیح ہو جائے، وہاں اذان صحیح ہونے کے لیے وہ لوگ صبح صادق کے بعد اذان دے رہے ہیں، تو وہاں لوگ روزہ سحری کرنے میں صبح اذان کا انتظار بھی کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا روزہ صبح صادق کے اندر داخل ہو کر روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف کی بے احتیاطی چل رہی ہے، اس لیے اس بات کو اعتدال پر لانے کی ضرورت ہے۔ روزہ آپ سحری کریں، گھڑی اپنے سامنے رکھ کر کے اذان کا انتظار نہ کریں، صبح صادق سے پہلے اپنی سحری کو ختم کریں، اور جو لوگ اذان دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ صبح صادق کا انتظار کریں، لوگوں کے روزوں کا خیال کرتے ہوئے اذان وقت سے پہلے دے کر اپنی اذان کو خراب نہ کریں، صبح صادق کے بعد اذان دیں۔ تو اس طرح دونوں کو اپنے صحیح رخ پر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سامعین، جو آپ حضرات اپنے سوالات کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ پر سوال کر سکتے ہیں، یا یوٹیوب چینل پر بھی اپنا کمنٹ کر کے اس میں سوال بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔